السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم اسلامی تاریخ کو غور کے ساتھ، پورے یکجہتی کے ساتھ ہم سن رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہم نے ایک حصہ اسلامی تاریخ کا اچھی طرح سے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، پھر قبیلہ جرہم، پھر عبد مناف، پھر ان کے 4 اولادیں ہاشم، نوفل، مطلب، عبد شمس، پھر ہاشم کی اولاد شیبہ بن ہاشم یعنی عبد المطلب، جن کا لقب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ، پھر عبد المطلب کے 10 لڑکے، عبداللہ، ان کے ساتھ ایک خاص واقعے کا پیش آنا، ابراہہ کے واقعے کا پیش آنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کا سال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی جانب پہلا سفر کرنا، کس کے ساتھ؟ ابو طالب کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر کرنا، اس کے درمیان میں ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہونا، حرب الفجار کے نام سے جو لڑائی مشہور ہوئی تھی کنانہ، قریش اور حوازن کے درمیان۔ سوق عکاظ بھی معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک 24 سے 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ ابو طالب کثرت اولاد کی وجہ سے، زیادہ آل و اولاد کی بنا پر پریشان رہتے ہیں۔ گرچہ شاہانہ خاندان تھا لیکن زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں فضول خرچی سے بالکل احتراز کرنا چاہیے۔ فضول پیسے کو ضائع کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت دی ہے تو ہمیں اسے صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے انداز سے ہم پیسے کو خرچ کریں کہ دین بھی بن جائے اور دنیا بھی بن جائے، یعنی آخرت کے لیے بھی سامان آخرت تیار کر لیا جائے اور دنیا کے لیے بھی آرائش، آرام کا سامان تیار کر لیا جائے۔ اس انداز سے پیسے کو، دولت کو خرچ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، ہم بے تحاشا بنا ضرورت کا اسے خرچ کریں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نعمت کی ناشکری ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے لیے بنی ہے ہم اس کو اس کی جگہ پر کیا کریں؟ استعمال کریں۔ دولت اللہ نے دی ہے تو صحیح راستے پر خرچ کرنے کے لیے۔ صحیح راستے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف مدرسہ مسجد میں دیتے رہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ ہم اپنی ضروریات میں بھی استعمال کریں اور دین کے راستے میں بھی خرچ کریں۔ فضول خرچی سے، لغو سے، یعنی جہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں، زبردستی جسے کہتے ہیں نا پیسہ رہ نہیں سکتا، جن کے پاس کہتے ہیں نا کہ رہ نہیں سکتا اس کے پاس پیسہ، تو اس طریقے کے خرچ سے ہم بچیں، کیونکہ اللہ نے دی ہے تو ہم اس کا خوب خیال رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی جانب دوسرا سفر کب ہوتا ہے؟ جب ابو طالب کی جانب سے یہ ایما اور یہ اشارہ اس بات کا پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ کثرت اولاد کی وجہ سے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ 1 انار 100 بیمار کا ماحول ہوتا ہے، حالت ہوتا ہے۔ تو ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ اگر تم ختیجہ کے پاس جاؤ گے اور ان سے اگر مطالبہ کرو گے اس چیز کا کہ میں تجارت کروں گا تو ضرور وہ آپ کو دیں گے۔ کیوں؟ اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں پچھلے سیشن کے اندر۔ آپ کی امانت داری، دیانت داری، معاملات کے اندر صفائی، اس بنیاد پر تو ہمیں بھی اپنے معاملات کے اندر صفائی پیدا کرنا چاہیے۔
اپنے معاملات کے اندر، اپنے بات چیت کے اندر، اپنے گفتگو کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی جانب جاتے ہیں، وہاں پر نستورہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ اور اسی طرح درختوں کا جھکے ہوئے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درخت کے نیچے بیٹھنا جس کو دیکھ کر نستورہ راہب کیا کہتا ہے، کیا ہو نہ ہو یہ نبی آخری الزماں ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج سے پہلے کوئی عام آدمی نہیں بیٹھا، جو بھی بیٹھا ہے وہ نبی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو میسرہ جو غلام تھے وہ سن رہے تھے، اور ان کے ساتھ خزیمہ بن حکم یا حکیم وہ بھی ان باتوں کو سن رہے تھے۔ جب یہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گنا منافع کمایا، پروفٹ کمائی تجارت کے ذریعے۔ ایک ہوتا ہے کہ سامان کو بیچے اور جتنا پروفٹ کمانا چاہیے تھا اتنا پروفٹ کمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل پروفٹ کمایا اس کے ذریعے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، معاملات کے اندر صفائی، امانت داری، دیانت داری تھی۔ تو ہمیں بھی اپنی تجارت، اپنے بزنس کو امانت داری سے، دیانت داری سے کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے ہیں اور جو پروفٹ کمایا ہوا ہوتا ہے، جو منافع کمایا ہوا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے محسن اور مربی چچا ابو طالب کے پاس لے کر رکھ دیتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو بھی چاہیے کہ ہم جب پیسہ کمائیں، مال و دولت جمع کریں، تو اس وقت اپنے مربی جو والدین ہوں پہلے ان کی خدمت میں پیش کریں، اس میں سے پھر اپنے خرچ میں لائیں۔ ایک تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو تاکہ بیچاروں نے ہماری کیسی اس وقت ہم پر خرچ کیا ہے، جس وقت ہم کروٹ لینا نہیں جانتے تھے، جس وقت لقمہ اٹھا کر کھانا نہیں جانتے تھے، جس وقت چلتے تھے تو ٹھوکر لگ کر گر جاتے تھے، جس وقت ہمیں اگر کوئی کالی چیز نظر آتی تھی وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا ہے، تو ہم پوچھتے تھے کہ وہ کیا ہے ابا جان یا امی جان، وہ کیا ہے، یہ ہماری زبان سے نکلتا تھا۔ تو ہم جب اللہ رب العزت ہمیں مال و دولت دے تو ہم اسے اپنے والدین کے سامنے لے کر رکھیں، انہیں دیں، ان کی ضروریات کو پوری کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے پیچھے اپنی جوانی کو، اپنے آرائش کو، عیش و آرام کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں ان کے بڑھاپے میں وہ ان کو خدمت دیں، یعنی بادشاہ بنا کر رکھیں انہیں۔ کیسا؟ بادشاہ بنا کر رکھیں انہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مربی چچا کے پاس لے کر اس کو پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہی ان کے اس وقت کفیل ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں اور بھی کچھ ہے، وہ یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے میسرہ غلام کو بھیجا تھا، تو انہوں نے پورے سفر کے حالات کو معلوم یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا ہوا۔ تو میسرہ غلام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو بادل سایہ کیا ہوا تھا، جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو درخت جھکا چلا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نستورہ راہب نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ اس طرح کی باتوں کو، پورے حالات سفر کو کیا بیان کیا، کس کے سامنے؟ انسان صحیح طریقے سے پہچانا کب جاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ سفر کی جاتی ہے، تو اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، کیا کاروبار کر سکتا ہے، کیسے اس کی ذہانت ہے، مائنڈ ہے۔ جب انسان اس کے ساتھ سفر کرتا ہے تو ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں جب حضرت خدیجہ نے میسرہ کے زبانی یہ تمام حالت سفر کو سنا تو ان کے دل میں ایک بات آئی۔ تو اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اور بھی کچھ چیزیں بیان کر دوں، بتا دوں، وضاحت کر دوں، تاکہ آگے کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کا بھی انتقال ہوا اور دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہوا، لیکن دونوں میں سے ایک کا نام ابو حالہ تھا۔ کیا تھا؟ ابو حالہ، ایک کا لقب بول لیجئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب کے اندر دیکھا اس رات میں کہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں آ کر ایک نور اترتا ہے، اور وہ نور اترنے کے بعد پورے گھر میں پھیل جاتا ہے، پورے گھر میں
پورے گھر میں پھیلتا ہے، اور اس طرح وہاں سے وہ نور نکل کر، جس طرح حضرت آمنہ خاتون نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طرح دیکھا تھا کہ وہ نور نکلتا ہے، نکلنے کے بعد آپ یعنی ان کے تن سے جدا ہوتا ہے اور ان کے گھر میں پھیل جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف چلتا ہے، مشرق ایسٹ کی جانب، ویسٹ کی جانب، نارتھ کی جانب، ساؤتھ کی جانب، یعنی پورے عالم میں پھیل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی خواب میں دیکھتی ہیں رات کے اندر کہ ایک نور آ کے ان کے گھر پہ اترتا ہے، اور اترنے کے بعد ان کے گھر پر پھیل جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے وہ نور وہاں سے نکل کر۔ تو اس خواب کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ اس وقت کے عالم تھے، عیسائی عالم بول لیجیے، اس وقت کے عالم تھے، تو ان سے اس بات کو بیان کیا۔ جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، تم خاتم الانبیاء اور پیغمبر کی کیا ہونے والی ہو؟ بیوی ہوگی، زوجیت کے اندر آؤ۔ کس نے کہا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ بات۔ اچھا، جب یہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی اس وقت میں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کی طرف سے نوی پشت میں، یعنی قصی بن کلاب بن مرہ بن عامر بن لوئی، نوی پشت پر جا کر کہاں کس سے مل جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جا کر مل جاتا ہے۔ اسی طرح ماں کی طرف سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے 10ویں پشت میں، یعنی 10ویں نسل میں جا کر مل جاتا ہے۔ وہ بھی کون ہے؟ وہی نام ہے، یعنی وہاں پر کعب بن لوئی ہے، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، اور یہاں ماں کی طرف میں قصی بن کلاب بن مرہ، یہاں پر یعنی کلاب کے 2 لڑکے، مرہ کے 2 لڑکے، ایک تھے عامر، ایک ہے اور ایک ہے کعب۔ تو کعب بن لوئی میں ماں کی طرف سے جا کر نسل کہاں مل جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسل میں، یعنی ان کا تعلق بھی کس خاندان سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا۔ کس کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کی طرف سے 9ویں پشت میں، اور جیسا کہ ہم چلیں تو یعنی کوئی آدمی ہے، کوئی لڑکا ہے، اس کا باپ، پھر اس لڑکے کے دادا، پھر اس لڑکے کے پردادا، پھر اس لڑکے کے، اس طرح۔ تو باپ کی طرف سے 9ویں پشت پہ جا کے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے 10ویں پشت میں۔ باپ کی طرف سے جو ملتا ہے ان کا نام کعب بن لوئی ہے، جو 9ویں پشت پر جا کے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح ماں کی طرف سے جا کر جو ملتا ہے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو والدہ، جن کا نام کیا تھا؟ ان کے نانی کا نام، خدیجۃ الکبریٰ کے نانی کا نام حالہ بنت عمرو، حالہ نام تھا جن کا نام کیا تھا؟ حالہ بنت عبد مناف، حالہ بنت عبد مناف۔ تو اس طرح 9ویں پشت پر باپ کی طرف سے، 10ویں پشت پر عامر ابن لوئی، 10ویں پشت پر جا کر ماں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب پر مل جاتا ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ حسین بھی تھی، عاقل بھی تھی، متمول یعنی مالدار بھی تھی، اور بہت چالاک اور اپنے کام میں چست تھی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، تجارت بھی بڑی مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اس وقت کے۔ تو سردار قریش کی جانب سے جو بڑے بڑے لوگ رہتے تھے ان کی جانب سے بھی ان کو رشتہ آیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے ان کو نکاح کا پیغام آیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ جب انہوں نے میسرہ غلام کی زبانی یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حالت سفر کے اندر یہ واقعات پیش آئے، تو انہوں نے یہ دل میں سوچا اب میرے خواب کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، جو میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا تھا۔ یہ ورقہ بن نوفل وہی ہیں جو آگے چل کے آپ جانیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا تھا تو کیا ہوا تھا۔
تو یہ بھی انشاءاللہ اب آگے بھی تفصیل جانیں گے۔ تو اس وقت میں ورقہ بن نوفل نے جو کہا تھا کہ آپ ایک پیغمبر اسلام کی، پیغمبر آخر الزمان کی زوجیت میں یعنی بیوی بننے والی آگے چل کر، تو ایسے ہی ہوا۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور تاخیر کرنا خلاف مصلحت سمجھا، تاکہ تاخیر کرنے سے کچھ اور نہ ہو جائے، کہیں رشتہ اور نہ طے ہو جائے۔ تو انہوں نے خود ہی نفیسہ نام کی عورت کے ہاتھ میں اس پیغام نکاح کو ابو طالب کے پاس بھیجایا۔ جب ابو طالب نے اس بات کو سنا تو انہیں بھی تلاش تھی ایک شریف زادے کی، ایک شریف زادی کی، ایک اچھی لڑکی کی جو خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہو، عاقل بھی ہو، حسین بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، شریف بھی ہو، ایسے خاندان سے، کیونکہ ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سلسلے نسب سے ان کا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان کا سلسلہ ہے، ان کا خاندان بھی وہی ہے، وہی سلسلہ ہے۔ جب یہ پیغام بھیجی تو ابو طالب نے سوچا یہ موقع بھی غنیمت ہے۔ تو حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ثوبیہ کا دودھ پیا تھا، یعنی ایک اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔ ان کی شکل و شباہت بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے ملتی تھی، یہی وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لے کر گئے کس کی طرف؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد، یعنی ان کے والد خویلد بن اسد، خویلد بن اسد یعنی اسد کے بیٹے خویلد، ان کے پاس یہ پیغام نکاح لے کر گئے تاکہ وقت متعین کیا جائے، تاریخ متعین کیا جائے، جسے ہم منگنی کے نام سے کہتے ہیں، لیکن آج منگنی کو رسم بنا دیا گیا ہے، پورا ڈھول دھام سے کرتے ہیں منگنی وغیرہ۔ چند لوگ جائیں، 10-15 آدمی جائیں یا اس سے بھی کم ہو، یا کچھ اور 20 کے اندر جائیں، اس طرح یعنی مختصر ہونا چاہیے، ایک دم پورا دھوم دھام سے نہیں۔ کسی چیز کو غریبوں کے لیے مشکل مت بناؤ، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو کرو صحیح، لیکن غریبوں کے لیے مشکل مت بناؤ۔ آپ کرتے ہو اس طرح دھوم دھام سے تو غریب بھی سوچتا ہے کہ میں کروں، تو اس کا گناہ بھی آپ پر آئے گا۔ کیسے آئے گا اس کا گناہ؟ آپ نے اس کو اس کام پر کرنے پر ابھارا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا گناہ بھی کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا۔ تو وہ پھر لون لیتا ہے، قرض کا شکار ہوتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو وہ سارے گناہ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ شادی کو سادہ سیدھا بنانا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی شادی کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات کو کیا کریں؟ دور کریں۔ کسی کے لیے مشکل نہ بنے، سب کے لیے ہم آسان بنیں، آسانیاں پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح لے کر چلے کون؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، تاکہ پیغام نکاح کو کیا کیا جائے؟ متعین کیا جائے اس جانب سے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس دور میں ایک چیز کو بہت بڑی عیب سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے اگر رشتہ بھیجا جاتا ہے تو بڑی فخر کی بات ہے، لیکن اگر بیٹی کی طرف سے کسی لڑکے کے لیے رشتہ بھیجا جاتا ہے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کس کی جانب سے پیغام بھیجا جا رہا ہے؟ اگر لڑکا مناسب ہے تو لڑکی کی جانب سے بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی لڑکا ہی رشتہ بھیجے، تو اس کو بھی ایک عیب کی چیز بنا دی ہے لوگوں نے اس کو، تو جس کی بنیاد پر یعنی لوگوں کے اندر ایک کراہت سی محسوس ہو جاتی ہے، اپنے طور پر طرح طرح کی چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ گھڑ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم کسی چیز کو مشکل نہ بنائیں۔ یہ بھی آسان تھا کہ جس طرح لڑکوں کی طرف سے پیغام نکاح کو نکاح کے کیا کہتے ہیں رشتے کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کی جانب سے بھی یعنی لڑکیوں کے فیملی کی جانب سے بھی پیغام نکاح کو دیا جا سکتا ہے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تاریخ متعین ہوتا ہے۔ اچھا، بعض نے کہا ہے کہ اس وقت یا تو خویلد بن اسد تھے یا عمرو بن اسد تھے، یعنی ان کے چچا ان کے پاس گئے، تو اس طرح دین تاریخ متعین ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہو گیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر اور آئی کہ کیا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا تھا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر دیا تھا۔ کتنا تھا؟ 400 درہم۔ 400 درہم، ایک ہوتا ہے دینار، ایک ہوتا ہے درہم۔ درہم چاندی کے پیسے کو کہتے ہیں اور دینار کہتے ہیں سونے کے پیسے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا پیسہ یعنی جس کو درہم 400 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے عوض میں دیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. یعنی نکاح بھی ایک انسان کی ضرورت میں سے ہے. یعنی حوائج ضروریات، انسان کی جیسے کھانا پینا ایک ضرورت ہے، تو نکاح بھی ایک ضرورت ہے، انسان کی خواہش ہے. اگر انسان اسے نہیں کرتا ہے تو وہ طرح طرح کی گناہوں میں کیا ہو جائے گا؟ ملوث ہو جائے گا. جب صحیح راستے سے صحیح کام نہ کیا جائے تو غلط راستے سے لوگ غلط کام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اچھا اس وقت میں گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بالکل بڑی لگ رہے ہوں گے، نہیں. ان کا تناسب اعضاء کی جو بناوٹ تھی، اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا جتنی حسین اور خوبصورت، اور بالکل 40 سال کی عمر میں بھی بالکل جوان دکھ رہی تھی، جیسے کوئی بولے 25 سال کی لڑکی ہے. یعنی ایسی عمر اللہ رب العزت نے انہیں اور صحت و تندرستی عطا کی. اور انہی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں ہیں سوائے ایک کے. چاروں بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ، یہ چاروں بیٹیاں کس سے ہیں؟ انہی سے. ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام فاطمہ. اور اسی طرح 4 لڑکے بعض نے کہا ہے کہ جیسے عبداللہ، طاہر، قاسم، طیب، اور اسی طرح ایک ماریہ قبطیہ سے جو بادشاہ جس کا نام مقوقس، جس کا نام کیا تھا؟ مقوقس، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً بھیجا تھا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد تھی، ابراہیم نام تھا ان کا. لیکن بعض نے کہا ہے کہ ایک تو تھے عبداللہ اور طیب. عبداللہ اور طاہر جو تھا یہ قاسم کا ہی لقب تھا. عبداللہ اور طاہر، اور طیب، قاسم اور ابراہیم، یہ 3 لڑکے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا، ان کے بڑے لڑکے کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے. جیسے کنیت عرب حضرات میں مشہور ہے، کنیت رکھتے ہیں، لقب رکھتے ہیں، ابو عبداللہ، تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو القاسم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابو القاسم کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں کس سے تھیں؟ خدیجۃ الکبریٰ. اچھا ایک بات اور بھی ہے یہاں پر جاننے کی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کون رہی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کبھی جب خدیجہ کا تذکرہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر میں چلے جاتے تھے. بالکل ایسی کیفیت تھی، ایسی محبت تھی. ظاہر سی بات ہے اپنی بیویوں سے ہی اتنی محبت ہونی چاہیے. اس دور میں بھی بیویوں سے خوب محبت کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوب محبت دیں تاکہ وہ بھی اپنے نگاہ کو کسی اور کی طرف اٹھا کر نہ دیکھیں. یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اور ہم ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے اس سے پہلے تو خوب محبت کرتے ہیں، لیکن شادی ہو جانے کے بعد محبت میں خوب کمی ہو جاتی ہے. یہ الٹا ہی معاملہ ہے اور اس کے غلط اثرات ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر جھگڑے اور طرح طرح کی باتیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور ان کی تمام اولادیں انہی سے تھیں. اور ان تمام کاموں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی یاد میں کیا ہو جاتے تھے؟ مشغول ہو جاتے تھے. آگے پھر جانیں گے ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی کیا کیا رہتی ہے. اور اسی کے درمیان میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ آتی ہیں اور حضرت اپنی غربت کا حال بیان کرتی ہیں. کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سنتی ہیں تو تقریباً 40 بکریوں کے ذریعے ان کی امداد کرتی ہیں. اس طرح یعنی ایک تاریخی، یعنی ایسی عورت جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ ایک غمخوار، اور ایسے ہی ہونا چاہیے عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے غمخوار بنے، ان کے پریشانیوں کو ہلکا کرنے والی بنے، ان کے پریشانیوں پر اور پریشانیاں پیدا کرنے والی نہ بنے، ان کے ٹینشنوں کو ہلکا کرنے والی بنے، انہیں حوصلہ دیں، ان کے سامنے حسین بن کر آئیں اور شوہروں کے سامنے عجیب چڑیل بن کے جیسے آتی ہے.
عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب غیر ہوتا ہے، جب باہر نکلتی ہیں تو اس وقت میں خوب اسپرے مار مار کر برقعے کو اور ہر چیز کو مہکا مہکا کر نکلتی ہیں تاکہ راستے سے گزریں تو جتنے مرد راستے پر کھڑے رہتے ہیں وہ دیکھیں اس عورت کی طرف. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ہم اپنے شوہروں کے لیے سجیں، ان کے لیے خوبصورت لباس پہنیں، ان کے لیے میک اپ. تو انہی باتوں پر میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.